السلام علیکم بیٹے ہم جو ہے نا ڈسکس کر رہے تھے کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کے بارے میں، یعنی کہ محمد بن قاسم نے بر صغیر کے اندر کیسے آئے، کس کے کہنے پہ آئے، کیا ہوا اس کے ساتھ، اس نے کون کون سے علاقے جات فتح کیے. کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا کے اندر دا مسلم رولر جو تھاٹ تھی ان کی، اور کو جو ان کا جو مختلف علاقے کا فتح کرنا اور ان کا جو آپس میں رہن سہن اور ادرز جتنے بھی ان کی فتح کے وہ کارنامے، یعنی وہ تمام تر چیزیں ہم نے پڑھنی تھی. پہلے ہم نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا محمد بن قاسم کو ڈسکس کیا بیٹا، یعنی 712 سے لے کے آگے تک جو ہے نا محمد بن قاسم رہے بیٹا. اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں محمود غزنوی کو بیٹا. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا 1998 ٹو جو ہے نا 10 جو ہے نا 30 تک جو ہے نا ان کا جو ہے نا دور حکومت رہا. ٹھیک ہے، اس دوران اس نے جو ہے نا یعنی کہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 32 ایئرز انہوں نے حکومت کی. اور 32 ایئر کے اندر حکومت کے اندر ہم نے اس کے مختلف قسم کے واقعات وغیرہ پڑھے بھی یہ کیسے ہے. جو میں نے جج کیا اپنی پرسنلی رائے یہ تھی کہ محمود غزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف پیسے یعنی کہ چکروں میں آئے اور یہ جو ہے نا یہاں سے مال اکٹھا کر کے واپس جو ہے نا غزنوی لے جاتے تھے بار بار. یعنی کہ جو سومناتھ کا مندر کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یعنی کہ وہاں سے جتنے بھی ہیرے جواہرات تھے یا جو چیز تھی وہ چیز اس کو لے کے جاتے تھے. یعنی کہ پہلے ہم نے محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھا، اب ہم محمود غزنوی کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی محمود غزنوی جو ہے نا سبتگین کا یعنی کہ وہ تھا بیٹا. ٹھیک ہو گیا بیٹا، یعنی پاک و ہند پر محمود غزنوی کے حملے وغیرہ. تو ہندوستان پر حملے، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی کہ ہندوستان پر اس کے مختلف قسم کے حملے، یعنی ہندوستان پر حملے اس نے سے باپ سے ورثے میں لیے تھے بیٹا. یعنی کہ اس کا باپ، کیونکہ سبتگین کے عہدے ہی جے پال کے ساتھ تصادم کا آغاز ہو چکا، کیونکہ اس کا جو محمود غزنوی کا باپ تھا وہ سبتگین تھا بیٹا. یعنی کہ سبتگین خود جو ہے نا بر صغیر پر اٹیک کرتا تھا، مختلف علاقے جات وغیرہ پہ قبضہ وغیرہ کرتا. تو یہ تمام تر چیزیں اس کو ورثے میں ملی. یعنی کہ آپ نے کس طرح ان کے ساتھ، یعنی کہ مختصر یہ کہ سرحدی علاقے پر حملہ، یعنی کہ جو ہے نا محمود غزنوی پہلا حملہ ستمبر جو ہے نا 1 یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 1000 میں درہ خیبر کے راستے سرحدی علاقے پر جو ہے نا قبضہ کیا اس نے، سب سے پہلے بر صغیر کے اوپر بیٹا. کیونکہ ہم اس کی ہسٹری کو ڈسکس کر رہے تھے کہ محمد بن قاسم اور اس کے بعد محمود غزنوی اور 1-2 اور دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر دیں گے بیٹا. یعنی کہ پشاور پر عملہ جو ہے نا اس نے جو ہے نا چیرنگ 1 تو یعنی کہ سلطان محمود کا دوسرا حملہ جے پال والا لاہور پر تھا. ٹھیک ہے، اس کی محمود کی تخت نشینی پر جے پال نے پشاور اور جلال آباد کی واپسی کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی، اور 30,000 پیادے لے کر جو ہے نا محمود غزنوی بیٹا وہ ادھر جو ہے نا پشاور پہ جو جے پال تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے گیا. یعنی کہ 10,000 سوار اور 300 ہاتھی لے کر جلال آباد پر حملہ آور ہوا. محمود بھی 10,000 سوار کے مقابلے پر آیا تو اسے شکست دی، اور ہندو جو ہے نا 15,000 لاشیں بے انداز مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گئے. دیکھیں بیٹا، آپ نے اس ایک پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جتنی بھی بات آ رہی ہے وہ محمود غزنوی کے بارے میں اس طرح آ رہی ہے کہ وہ صرف مال و متاع، یعنی جو ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو لے کے جاتے تھے. یعنی کہ اس دن جو پشاور پر حملے کے دوران جو اٹیکمنٹ ہوئی اس سے کہتے ہیں کہ 15,000 لاشیں، یعنی 15,000 جو فوجی تھے وہ مارے گئے تھے ان کے. ٹھیک ہے، راجپال سنگھ کے بیٹا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے 15,000 فوجی مارے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے لاشیں اور بے انداز مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گئے تھے واپسی. یعنی جے پال گرفتار ہوا. محمود غزنوی نے وہ جو ہے نا 2.5 لاکھ دینار اور 50 ہاتھیوں کے عوض اس کو بھی رہا کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ان سے بھی اس نے پیسے لیے اور اس کو بھی یعنی کہ رہا کر دیا گیا بیٹا. یعنی محمود نے جے پال اور اس کے رشتہ داروں سے سونے کے 16 ہار حاصل کیے. یعنی کہ 16 ہار وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک قیمت 2 لاکھ دینار تھی. یعنی جتنے بھی انہوں نے سونے وغیرہ ہار وغیرہ پہنے ہوئے تھے ان کی عورتوں نے جتنے بھی تھے، تو ان سے اس نے یہ عوض میں لیے کہ آپ کی جان بخش دیتے ہیں تو آپ یہ تمام تر چیزیں چھوڑ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ لاہور چلا گیا جے پال. یعنی اس کا لاہور جے پال شرم کے مارے ٹھیک ہے چتا میں جلا مارا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا ٹھیک اندر پال گدی نشین ہوا. یعنی کہ وہ جب واپس میں گیا ٹھیک ہے تو اس نے خود کو آگ میں جلا دیا. یعنی کہ بے شرم کے مارے بھی میں جو ہے نا محمود غزنوی کا
مقابلہ نہیں کر سکا، میری 10,000 فوجی بھی مارے گئے، 15,000۔ اس کے بعد ہمارے عورتوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کے زیور اتارے گئے اور تمام تر چیزیں اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا محمود غزنوی کی فتوحات کا سلسلہ آگے جو ہے نا چلتا گیا بیٹا۔ اس کے بعد بھاٹیا پر حملہ بیٹا، ٹھیک ہے، 1004 میں اس نے جو ہے نا بھاٹیا پر حملہ کیا، یعنی کہ محمود نے 1004 میں پھر ہندوستان کا رخ کیا اور ٹھیک ہے بھاٹیا کے راستے ٹھیک ہے رائے کی طرف سے بڑھا اور راجہ اپنی راجہانی سے نکل کر مقابلے پر آیا، لیکن فوج کے پاؤں اکھڑتے دیکھ کر قلعہ بند ہو گیا، یعنی کہ کیا کرتے وہ قلعہ بند ہو گیا، یعنی قلعے میں، یعنی کہ جب دیکھا کہ ہماری فوج نہیں لڑ سکتی تو اس نے قلعہ بند کر دیا اندر سے بیٹا۔ مگر محاصرین نے اسے یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور وہ قلعے سے نکل کر قریب کے گھنے جنگل میں روپوش ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پکڑ جانے کے ڈر سے خودکشی کر لی، یعنی کہ دیکھیے جتنے بھی وہ تھے وہ اپنی حکومت کرتے تھے یا جو کچھ کرتے تھے وہ محمود غزنوی کے یعنی کہ ڈر کے خوف کے ڈر سے وہ روپوش ہو جاتے یا خودکشی کر لیتے، یعنی کہ ہم نے اس کے راجہ کے بارے میں پڑھا تو وہ بھی اسی طرح ہوا کہ راجپال کے بارے میں تو اس نے بھی خودکشی کی تھی، جو ہے نا چتا، یعنی کہ آگ میں بیٹا۔ اس کے بعد اس نے بھی ٹھیک ہے بھاٹیا پر جو حملہ ہوا، اس کا بھی جو وہ تھا کنگ تھا جو اس کی ریاست کا اوپر سربراہ تھا، اس نے بھی ٹھیک ہے خودکشی کر لی، یعنی کہ تو اس کے بعد ملتان پر حملہ آور ہوئے، ٹھیک ہے، ملتان میں 1006 کے اندر حملہ آور ہوئے بیٹا، یعنی کہ یہ ہسٹری چلی، یعنی کہ انہوں نے ٹوٹل حکومت جو ہے نا 32 ایئرز کی بر صغیر کے اوپر حملے مختلف اٹیک کر کے اور ادرس بیٹا، یعنی کہ اس نے غزنی سلطنت سے روایتی دوستی ترک کر دی تھی اور بحرہ کے راجے سے مل گیا تھا، یعنی کہ جو بحرہ تھا وہ ایک اس کا ریاست کا بادشاہ تھا، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے راجے کے ساتھ مل گیا تھا، اس لیے محمود جو نا غزنوی نے دوبارہ اس کے اوپر اٹیک کیا۔ بحرہ سے واپسی پر ٹھیک ہے محمود کے لشکر کو ابو الفتح نے تنگ کیا تھا، محمود نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور 1005 میں پھر وہ غزنی سے روانہ ہوا، اور راستے میں جےپال کے بیٹے اندن پال نے اس کا راستہ روکنا چاہا لیکن شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا، یعنی کہ اس طرح ان کا فتوحات کا سلسلہ مختلف چڑھتا رہا بیٹا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پہ ملتان، یعنی کہ یہ تھا بھاٹیا پر حملہ، اس کے بعد ہو گیا ملتان پر حملہ بیٹا، یعنی کہ ملتان کے اندر انہوں نے کیسے جو ہے نا حملہ کیا، یعنی کہ جو ہے نا اس کا 1011 کے اندر بیٹا انہوں نے موسم سرما میں محمود نے ملتان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جو ملتان کا قلعہ تھا، جیسے جو ہے نا پہلے اس نے محمد بن قاسم نے فتح کیا، اس کے بعد پھر محمد بن قاسم کو لے گئے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ قیدی بنا کے دوبارہ لے گیا اس کو محمد بن قاسم کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو محمد بن قاسم کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، مار دیا گیا، جو ان کی جو لڑکیوں نے الزام لگایا تھا، ٹھیک ہے، ان کو بھی ٹھیک ہے بعد میں مار دیا گیا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس طرح پھر اس کے بعد محمود غزنوی آئے، یعنی اس طرح وہ محمد بن قاسم نے جس کو گورنر بنا دیتا تھا وہ گورنر بن جاتا، تو بعد میں جب وہ محمد بن قاسم واپس لے کے گئی فوج، ٹھیک گرفتار کر کے لے کے گئی، تو وہ لوگ حاکم بن گئے انہی ریاستوں کے، انہی قلعوں کے، جو قلعے فتح کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، محمد بن قاسم نے انہوں نے تمام تر قلعوں کے اوپر دوبارہ قابض ہو گئے، جن کو وہ ریاست میں ٹھیک ہے جگہ دے کے گئے تھے بیٹا، یعنی کہ جو ہے نا اس طرح انہوں نے جو ہے نا کیونکہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ترلو چند پال نے اس کی اجازت کے بغیر ملتان پر قبضہ کر لیا تھا، محمود کے آنے کی خبر سن کر ٹھیک ہے ترلو چند پال امداد لینے کے لیے کشمیر چلا گیا، یعنی کہ مختلف قسم کے، اور اپنے بیٹے بھیم کو اپنا قائم مقام بنا گیا۔ بھیم نے محمود کا مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور بھاگ نکلا، محمود نے فتح کے بعد ملتان میں اپنا حاکم مقرر کیا، یعنی کہ اس طرح جیسے یہ نہیں ہوتا تھا کہ خود وہ حاکم بن جاتے، یعنی کہ وہیں پہ جس کو دانائی زیادہ ہوتی ہے، عقل مند زیادہ ہوتا تو اس کو وہیں کا حاکم بنا دیتے، یا جو ان کی اطاعت قبول کر لیتا تھا تو وہ ان کو بھی حاکم بنا کے چلے جاتے، یوں وہ سلسلہ آگے جاری رکھتے، لیکن اس کے اندر وہ کچھ ہسٹری کے اندر یہ بھی ہے کہ جن کو وہ حاکم بنا کے جاتے تھے وہ آگے جاتے تھے، پیچھے سے وہ اٹیک کر دیتے تھے، یعنی کتنے ہزار فوجی اس طرح بھی ٹھیک ہے مارے گئے ان کے بیٹا، ٹھیک ہے مسلمانوں کے بیٹا۔ تو اس کے بعد ہو گیا یعنی کہ ہم اس کا جو تھانہ سیر پر حملہ بیٹا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک علاقہ تھا، ملتان کے بعد محمود ٹھیک ہے تھانہ سیر کی فتح خیالی سے ٹھیک ہے غزنی سے نکلا، ٹھیک ہے تھانہ سیر کا راجہ مقابلے کے بغیر بھاگ نکلا اور ٹھیک ہے محمود نے زر مال کے ساتھ غزنی لوٹ گیا، یعنی کہ ہر بار یہی کرتا کہ جو زر و مال اس کے ہاتھ میں لگتا وہ دوبارہ غزنی چلا جاتا، یعنی کہ جب اس کو آتا پھر وہیں سے فوج دوبارہ ٹھیک ہے لے کے آتا بیٹا، یعنی اس طرح وہ اس نے اپنا جو ہے نا سسٹم
ٹھیک ہے جاری رکھا بیٹا۔ اس کے بعد بیٹا ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا صرف ایک چیز یہ فتح نہیں کر سکا، کشمیر بیٹا، ٹھیک ہے کشمیر کے اوپر اس نے جو ہے نا 2-3 بار اٹیک کیے، یعنی کہ جو ہے نا کشمیر کے اندر اس نے ٹھیک ہے 1015 میں محمود کشمیر پر حملہ آور ہوا، اور اس کے حملے کی وجہ یہ تھی کہ محمود کشمیر کے راجہ سنگرام کی غرض شمالی کرنا چاہتا تھا، جس سے محمود کے دشمنوں کی مدد کی تھی۔ یعنی کہ محمود کے دشمن جتنا وہ جو راجہ پہلے والا راجہ تھا جو ادھر سے کشمیر سے وہ لینے گیا ہوا تھا، امداد لینے گیا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اس نے اس کی مدد کیوں کی، امداد کیوں دی، یا اس کو پروٹیکشنز کیوں دی، یا حفاظتی اقدامات کیسے کیے، تو اس نے اسی دشمنی کے اندر وہ کشمیر چلا گیا۔ ٹھیک ہے محمود نے کشمیر میں داخل ہوتے ہی ٹھیک ہے لوہا کوٹ کے مضبوط قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن قلعہ فتح ہونے سے پہلے شدید برف باری شروع ہو گئی بیٹا۔ کشمیر کے اندر برف باری ہوتی تھی تو وہ شدید ٹھیک ہے برف باری ہوگی، اور محمود نے قلعے کو فتح کیے بغیر لوٹ آیا، اور پہاڑی علاقوں میں راستہ بھول جانے سے محمود غزنوی کی فوج کا بہت نقصان ہوا، یعنی کہ اس کے اندر کافی فوجی ان کے سردی کے اندر ہی مر گیا تھے، اور جتنے بھی اس کے جو مختلف قسم کے پیادے تھے سوار تھے وہ تمام تر ادھر ہی ریز ہو گئے سردیوں میں بیٹا، کیونکہ راستہ جو بھول گئے تھے بیٹا۔ تو اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے سومانت پر ٹھیک ہے سومنات پر حملہ، یعنی سومنات مندر تھا ٹھیک ہے جو زیادہ مشہور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے محمود غزنوی سالانہ سال جاتا تھا، وہیں پہ حملہ کرتا تھا، اور وہیں سے ان کے زیورات جتنا بھی ہیرے وغیرہ اور جو بھی ہوتا تھا، ان کی جو بیلیں لگی ہوئی تھیں وہ بھی سونے کی لگی ہوئی، 20 من وزنی سونے کی جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی، بیلیں لگی ہوئی تھی، وہ بھی اٹھا کے تمام تر چیزیں لے جاتا بیٹا۔ یعنی سومنات ممبر اس پر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا حملہ کیا 1025 کے اندر، یعنی ٹھیک ہے، اور اس کے دار جو ہے نا حالات کے نتیجے محمود کا دریائے ساتلج تک قبضہ ہو گیا، تو کچھ عرصہ وہ اس علاقے کے انتظامات کے خاطر ہندوستان میں رہا، اور امور سلطنت کو درست کرنے ٹھیک ہے غزنی لوٹا۔ تو 17 اکتوبر 1925 کو وہ سومنات پر حملے کی غرض سے غزنی سے روانہ ہوا، اور سومنات میں ہندوؤں کا قلعہ نما مندر تھا جہاں وشنو کی پوجا ہوتی تھی، یعنی کہ وشنو وہاں پہ ہوتا تھا، یعنی بت بنایا ہوا تھا وشنو کا، اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے ہندو لوگ بیٹا۔ تو اس کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وشنو کی پوجا، اور مندر کی جو گھنٹیاں تھیں 20 من وزنی سونے کی زنجیروں سے بنی ہوئی تھی، یعنی 20 من سونے کی، یعنی کہ اتنا وہ سونا صرف لگا ہوا تھا، یعنی کہ وہ جو ان کی اٹیچمنٹ تھی اور جتنی بھی ان کے ساتھ تھی، یعنی کہ وہ ٹھیک ہے سدہاں بر سے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ وہ اس طرح کے یہ سونا آتا کہاں سے تھا، یعنی کہ وہ جو نہ چڑھاوا کرتے تھے، یعنی سالوں سال سے وہ اس کے اوپر جو نا چڑھاوا کرتے آ رہے تھے، تو اس وجہ سے اس کے اندر اتنا سونا اکٹھا ہو گیا، یعنی کہ 20 من فی زنجیر کا تھا بیٹا وہ اس کا۔ تو یہاں اس کی دولت شہرت دور و دراز ممالک تک پہنچ چکی تھی۔ محمود کو سومنات پہنچنے کے لیے سندھ اور راجپوتانہ کے صحراؤں کو عبور کرنا تھا۔ اس نے ملتان سے اجمیر کی طرف پیش قدمی کی، وہاں کا راجہ نے اسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اجمیر سے اسلامی لشکر ٹھیک ہے انوالہاڑا پہنچا، وہاں کے راجہ بھیم دیو کا اس وقت خبر ہوئی جب لشکر شہر کے قریب پہنچ چکا تھا بیٹا۔ تو یہاں سے رسد لے کر محمود سومنات کی طرف بڑھا، اور جنوری 1026 میں لشکر سومنات کے سامنے پہنچ گیا۔ ہندوؤں نے اپنے مندر کی حفاظت کے لیے 50,000 فوجی جمع کر رکھے تھے، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا بھی اب ٹھیک ہے محمود غزنوی آ رہا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے تو اگینسٹ 50,000 جو ہندو تھے سولجر تھے انہوں نے وہ کھڑے کر دیے اس کی وشنو کی حفاظت کے لیے بیٹا۔ تو ایک طرف جب وہ قلعہ داخل ہونے کی کوشش کرتے تو حفاظتی دستہ مقابلہ کرتا، دوسری طرف ٹھیک ہے فوجیں بحر کی طرف حملہ آور ہوتی۔ بالآخر قلعے کے اندر سے بعض لوگ خوف زدہ ہو گئے، یعنی کہ جب بار بار اٹیک ہوتا تھا تو لوگ خوف زدہ ہو گئے، بھی اس سے بہتر ہے کہ ہم باہر نکلیں۔ جیسے وہ قلعے کا دروازہ کھلا باہر نکلنے کے لیے تو فوجیں اندر ٹھیک ہے انٹر ہوں گی اس کے اندر، سومنات مندر کی جو قلعہ بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہے، یعنی فوجوں کے شہر اندر داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ آخر جب محمود مندر کے اندر پہنچا تو مجاہدوں نے اسے سونے کے ڈھیر دکھا کر وشنو کے بت کو نہ توڑنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا بھی آپ اس طرح کریں کہ یہ سونے کے جتنے بھی ہیں یہ تمام تر لے جائیں تو وشنو کو نہ توڑیں ٹھیک ہے۔ لیکن محمود غزنوی نے کہا کہ میں بت شکن ہوں ٹھیک ہے، بت فروش نہیں ٹھیک ہے، میں بت کو شکن کو توڑنے والا ہوں، بت فروش نہیں ہوں، یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ اس نے آگے بڑھ کر اپنا فولادی گز اس زور سے گھما کے مارا کہ وشنو کا بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر گیا بیٹا، یعنی کہ اس بت کے اندر خلا تھا جس میں پیش
कीमत जौहरात भरे हुए थे, यानी कि उसके अंदर भी अरबा के हिसाब से जौहरात वगैरह पड़े हुए थे। ये था उसका महमूद गजनवी का जो शार्ट तर्क था। और उसकी महमूद गजनवी की वफ़ात के बारे में है कि लास्ट ले था उसकी वफ़ात कैसे हुई, यानी कि जैसे हमने मोहम्मद बिन कासिम का पढ़ा था अभी, उसको जो है ना उसके अपने ठीक है हजाज बिन यूसुफ के ठीक है उसके भाई ने या भतीजे ने उसको जो है ना पकड़ के उसको दूसरे के पास भेज दिया, उसको सूली पे लटका दिया गया मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, इसके बाद महमूद गजनवी को जो है ना टाइफाइड का बुखार हो गया था बेटा। ठीक है, उसके बाद इसने जो है ना 4 साल इस अर्ज़े में जो है ना मुब्तला रहे, और 30 मार्च उसका जो है ना 10-30 के इसने वफ़ात पाई, और इसने गजनी के फ़िरोज़ बाग में दफन किया गया, यानी कि इस तरह उसको फ़िरोज़ बाग में दफन किया गया। ये था हमारी इसकी डिटेल के साथ, यानी कि हमने इसको डिस्कस किया। ये जो मैंने पहले भी बताया भी, वो जो शार्ट हिस्ट्री दी है ना 4 पेजेस की, तो आप लोगों ने उसको ठीक है देखना है और उसको ठीक है जज करना है और उसको रीड आउट करना है। ये सिर्फ आप लोगों के एज अ जनरल नॉलेज, और अदर्स कोई आप उसमें से थोड़ी चेंजिंग करना चाहे तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।